بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ جو دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سارے ذکروں میں سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے، اور اگر اس کا مطلب سمجھ کر کریں تو روح تک اس سے سرفراز ہوتی ہے، روح کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور روح اس کے ورد کی وجہ سے منور ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میرا سب کچھ وہی ہے، میری ساری باتیں بھی صرف اسی کے لیے ہیں، اور میرا سب کچھ ہے بھی وہی، اور اس کے سوا میرا کچھ بھی نہیں۔ تو اگر ہم دنیا کی مثال دیکھیں تو جس دوست کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہوتا ہے نا، ہم اس سے فون پر باتیں بھی کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور میسیجز بھی کرتے رہتے ہیں، اور ملاقات بھی کرتے رہتے ہیں، کھانے پینے کی دعوتیں بھی چلتی رہتی ہیں، اور ہر خوشی غم میں اس کے قریب بھی ہوتے ہیں اپنے محبوب دوست کے۔ اب اس دوست کو اگر آپ رات کے وقت یا دن کے وقت کسی بھی وقت خوشی میں آواز دیں یا غم کے موقع پر پکاریں تو یہ بھاگا بھاگا چلا آتا ہے کہ میرے دوست کو میری ضرورت ہے۔ اور اگر یہی قلبی تعلق عرش والے کے ساتھ گہرا تعلق ہو جائے تو پھر انسان پریشان نہیں ہوتا، پھر ٹینشنیں نہیں رہتی کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ مصیبت آ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا۔ تو پھر یہ سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اس مقصد سے، اس نیت سے پڑھے کہ میرا تعلق اللہ سے ہو جائے، تو پھر اس کی ذرا برکات نوٹ کریں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صدق دل سے خلوص کے ساتھ نیت کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کہ میرا معبود، میری عبادت کا حقدار، میرا سب کچھ وہ اللہ ہے، بس ایک مرتبہ پڑھا، اور اگر اسی وقت اس کی موت واقع ہو جائے، زندگی اسی پر ختم ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پہ یہ ایک آخری کلمات ہوں اور وہ اللہ کو پیارا ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن نکلتا ہر زبان سے نہیں ہے، کچھ اس سے تعلق بنانا پڑتا ہے تو پھر نکلتا ہے، اور پھر یہ کلمہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں اور پکے سچے دل سے پڑھیں۔ یہ نہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس پر عمل جو ہے بالکل الٹ ہے، کہ کہہ تو آپ یہ رہے ہیں نا لا الہ الا اللہ کہ میری عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور اس کے بہت سے میننگ نکال سکتے ہیں کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولادیں دینے والا، مسائل کو حل کرنے والا، بہت سے ہر قسم کا اس سے آپ میننگ لے سکتے ہیں۔ تو لیکن اگر آپ سجدے درباروں پہ کر رہے ہیں، مشکل کشا علی کو کہہ رہے ہیں، حاجت روا کسی اور پیر کو کہہ رہے ہیں، اولادیں دینے والا کسی کو کہہ رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ یہ شرک ہے، اور شرک جو ہے وہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کو پڑھتا رہے گا، سچے دل سے سمجھتے ہوئے پڑھے گا، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر اس کی برکات کیا ہوں گی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وظیفے کی برکات بتا رہے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن جب نامہ اعمال تل رہا ہوگا، ترازو لگے ہوئے ہوں گے، تو ایک شخص حاضر کیا جائے گا اور فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ایک رجسٹر جب کھولا گناہ اتنے تھے کہ جہاں تک نظر گئی اس کی لمبائی چوڑائی پہ وہاں تک گناہ ہی گناہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ جا کر اپنا نامہ اعمال تلوا لو، تو وہ کہے گا کہ میرے پلے ہے ہی کیا، میں کیا تلواؤں، ایک رجسٹر کھولا ہے تو جہاں تک نظر پڑی گناہ ہی گناہ ہیں، تو ابھی تو 98 رجسٹر باقی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارحم الراحمین اسے کہیں گے کہ انک لا تظلم اليوم، کہ میرے بندے آج تو عدل و انصاف والا دن ہے، عدالت بھی، ترازو بھی، فرشتے بھی سارے کے سارے عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا نہیں، یہ دنیا کے جج اور وکیل اور عدالت نہیں، جاؤ جا کر تلوا لو۔ تو پھر کہے گا کہ اللہ جی میرے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، میرے پلے تو ہے ہی کھ نہیں۔ تو میں اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے ترازو کے پاس تو جاؤ، دیکھو کچھ نکلے گا۔ تو فرشتوں نے ایک کارڈ نکالا،
رجسٹروں میں سے چھوٹا سا کارڈ، اس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں بس ایک مرتبہ پورے خلوص کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اللہ کو اپنا معبود، اپنا عبادت کا حقدار مانتے ہوئے یہ کلمہ ایک ہی دفعہ پڑھا تھا، ایک ہی بار پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اور یہ مانتے ہوئے پڑھا تھا کہ میرا سب کچھ میرا وہ اللہ ہے۔ تو وہ پھر کہے گا کہ یا اللہ یہ کارڈ ایک طرف اور 99 رجسٹر دوسری طرف، ان کا کیا مقابلہ ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، جا کر تلواؤ۔ تو جب فرشتے اس کا وہ ایک کارڈ، چھوٹا سا کارڈ ایک پلڑے میں رکھیں گے اور گناہوں کے 99 بھرے ہوئے کا جو رجسٹر ہوں گے وہ دوسرے پلڑے میں رکھیں گے، تو وہ چھوٹا سا کارڈ وزنی ہو جائے گا اور وہ 99 رجسٹر جو گناہوں سے لدے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے، تو وہ جو ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے وزن میں، اور وہ اٹھ جائے گا گناہوں والا پلڑا، اور جو کارڈ ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بار اگر خلوص سے پڑھا ہو تو ابدی زندگی میں اللہ جنت سے نصیب فرما دیں گے۔ تو آپ اور میں ذرا سوچیں کہ اس مختصر اور فانی دنیا کی حاجات کے لیے، ان پریشانیوں اور ٹینشنوں کے لیے، ان مسائل کے لیے اگر میں اور آپ لا تعداد اس کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو کیا کوئی مصیبت باقی رہ سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسی حاجت ہو سکتی ہے جو قبول نہ ہو؟ کیا کوئی ایسی خواہش باقی رہ سکتی ہے جو اللہ رد کر دے؟ تو لہٰذا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے، تاکہ دنیا آخرت میں ہمارے سارے مسئلے مسائل حل ہوں اور بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔